اور وہ مرتبہ عطا فرمایا امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو. ذرا سنیں کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں ہم جو ہے نا حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. فرمایا تو ایک ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا. وہ پیچھے سے اس نے آ کے بلبلایا. اس نے بلبلایا. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, اگر سچے ہو نا تمہیں تمہارا سچ نجات دے گا. پرندے سے جانور کی بات کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا اور وہ بلبلا رہا تھا. بلبلانا یہ نبی امی ہیں. امی کا مطلب استغفر اللہ ان پڑھ نہیں ہے, یعنی وہ ہیں جو جہاں بھی کوئی کھڑا ہے سب کی بولیاں سمجھتے ہیں. اللہ نے ایسے نبی ہمیں عطا فرمائے. جانور بھی آ کے صدا کرتا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ. اچھا اونٹ بھی جانتا تھا, وہ بھی بیٹھ گیا. تھوڑی سی دیر بیٹھا, سامنے سے صحابہ کہتے ہیں شخص نظر ہے, میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں, سامنے سے ایک شخص نظر ہے چاند. وہ دیہاتی تھے, انہوں نے اپنے کندھوں کے اوپر, صحابہ نے یہ بھی بتایا لکڑی رکھ کے ایسے کیا ہوا تھا, دیہات لوگوں کا عادت ہوتی ہے ایسے کر کے آ رہے تھے. تو کہتے ہیں میں نے سامنے ہم نے دیکھا اونٹ بیٹھا ہوا جلدی جلدی سے پھر کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کر حضور کے پیچھے پشت کے پیچھے چھپ گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ. فرمایا ابھی کیسے آئے؟ انہوں نے کہا اونٹ ہمارا ہے, ایک اتنے دنوں سے گم ہو گیا, اونٹ ہمارا ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے. وہ اونٹ شکایت کرتا ہے؟ ان کے لیے تعجب ہو گیا. اونٹ کس چیز کی شکایت کرتا ہے؟ میرے مقدس آپ کے مقدس ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ کہتا ہے کہ میں جوان تھا, بڑا طاقتور ہوں میں اونٹوں میں, لیکن ہمارے اونٹوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم طاقتور ہوتے ہیں تو ہم کبھی کبھی کسی کو گرا بھی دیتے ہیں, اور پھر ہم جب اپنی آئی پہ ہیں تو کسی کو اٹھاتے بھی نہیں ہیں. اس طرح سے کرتے ہیں. میں نے زندگی میں ایک بار بھی ان کے ساتھ ایسے نہیں کیا. میں نے یہ سردیوں, ان کے علاقے میں سردی ہوتی, مجھے گرم علاقے میں لے جاتے, تھکتا میں ان کو پہنچا دیتا. پوری داستان سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر بھی ان کے علاقے میں گرمی ہوتی, مجھے سرد علاقے میں لے جاتے, میں تھک جاتا ان کو لے جاتا, میں فرما برداری کرتا ان کی. پھر میں ہو گیا بوڑھا, ان نے مجھے اونٹنیوں میں چھوڑ دیا. میں نے پھر ان کے ساتھ دغا بازی نہیں کی, میں نے اونٹنیوں سے جفت کیا, اور پھر ان اونٹنیوں سے میری نسل سے کئی اونٹنیاں آئے, وہ بھی اتنے اچھے, وہ میری اولاد تھی, وہ بھی ان کے فرما بردار بنے. جب میں بالکل بوڑھا ہو گیا, اب میں جفت کے لائق بھی نہ رہا, انہوں نے مشورہ کیا کہ ہن کس کام دے راتی ذبح کر کے صبح نو کھا لئیے. انہوں نے مشورہ کیا یا رسول اللہ بتائیں خدمت گزاروں کا صلہ یہ ہوتا ہے؟ میرے آقا نے پھر ان سے پوچھا بتاؤ یار اچھے لوگوں کا صلہ یہی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بات سچی ہے, اونٹ نے بتائی ہے. میرے آقا نے فرمایا ہاں اونٹ نے بتائی ہے. انہوں نے کہا ہمیں دے دیں, ہم نہیں ان کو جو ہے نا کچھ نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا تم کافر ہو, کافر کے دل میں رحم نہیں ہوتا, مومن کے دل میں رحم ہوتا ہے. یہ جملہ میرے آقا کا بڑا عظیم ہے. کافر کے دل میں رحم نہیں ہوتا. جہاں کفر کھڑا ہے, جس کو رب پہ رحم نہیں آیا وہ ہم پہ کرے گا. جس نے رحمان کے رحم کو یاد نہیں کیا وہ ہمیں کیسے یاد کرے گا. جس کی صبح بھی عنایات ہوتی ہیں, اور آنکھ اٹھائے تو آنکھ کا نور اسی کا, قدم اٹھائے تو قدم کے اندر طاقت اسی کی, اگر جان دیکھے تو بنائی ہوئی اسی کی, نیچے دیکھے تو زمین اسی کی, اوپر دیکھے تو آسمان اسی کا, منہ میں لقمہ ڈالے تو لقمہ اسی کا, سانس لے تو آکسیجن اسی کی, لمحہ بلمحہ کائنات کی تدبیر کو دیکھے تو حیران رہ جائے, پھر بھی اسے سجدہ نہیں کرتا. اس کے دل میں کہاں رحم آنا ہے؟ میرے آقا نے فرما دیا صدیوں پہلے, پر میں کافر کے دل میں کبھی رحم, وہ جو بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے, کسی پہ ترس کر کے نہیں کرتا, کسی کے رحم اوپر اپنے فوائد کے لیے کرتا ہے. جو بھی کرتا ہے اپنے فوائد کے لیے کرتا ہے. آپ نے دیکھ لیا اس وقت کفار مجتمع ہیں, اور بلکتے بچے اور جلتے اور سڑتے, اور وہ آہیں, وہ شور, وہ دوبا, وہ عورتوں کی آوازیں, وہ چیخو, وہ پکار, وہ سب سن رہی ہے, کائنات سن رہی ہے. یہ زمانہ بڑی جدت کا ہے, لیکن کسی کو آج تک ترس آیا؟ ایک بھی طاقتور کو ترس نہ آیا. اور جو مسلم کلمہ پڑھنے والے ان کے ساتھ یار ہو گئے, وہ بھی انہیں کے ساتھ ہو گئے. ان کا بھی ایمان اس پلے کا نہیں ہے, نہ جانے ہے بھی نہیں, وہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم کسی کے ایمان کا فیصلہ تو نہیں نہ کر سکتے, یہ تو اللہ رسول ہی کرنا ہے. ہم تو ظاہری طور پہ جب دیکھیں تو پھر ہے نا. تو یہ ہے. میرے آقا نے فرمایا نا نا کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا اتنے کا. حضور نے پیسے نکالے دے دیے, پیسے نکالے دے دیے. حضور نے فرمایا جاؤ. اونٹ نے دیکھا, انہوں نے کہا جی موجاں لگ گئی ہیں, ہاں جی یہ ہے میرے آقا.
یہ ہمارے رسول ہیں، اونٹ بھی آئے تو واپس خالی نہیں جاتا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی وہ بارگاہ ہے، اس لیے امتی کو چاہیے اللہ جتنا طاقت دے اس طاقت کے مطابق ہاں ضرور کرے۔ اللہ نے جتنا کسی کو حضور کو طاقت اتنی دی، اتنے معجزات بھی گئے کہ جو بھی حضور کی بارگاہ میں آتا اور وہ مانگتا، حضور نے کبھی لا فرمایا ہی نہیں ہے، لا نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا نہیں، فرمایا بس نہیں۔ ایک مقام پر جب حضور لا الہ الا اللہ خود پڑھتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فرمایا یہاں نہیں۔ وہ اونٹ خوش ہو گیا اور حضور نے فرمایا جاؤ آزاد ہو، موج کرو، تمہیں کوئی نہیں کہتا، کھاؤ پیو مدینے میں رہو، میری بارگاہ میں آئے ہو، کہا تمہیں کچھ کوئی نہیں کہتا۔ صحابہ نے دیکھ لیا، حضور نے خریدا، حضور نے آزاد کر دیا، وہ اونٹ جانے لگا تو وہ بریک لگا دی اس نے حضور کی طرف، کیا یار اونٹ تیرے نصیب ہیں، کیا تیری خوش بختی ہے، تو نے بھی ہمارے نبی کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء و سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بل بلایا، حضور نے فرمایا آمین، پھر بل بلایا، میرے آقا نے فرمایا آمین، پھر بل بلایا، حضور نے فرمایا آمین، بل بلایا تو حضور کے آنسو آ گئے، صحابہ حیران ہو گئے، عرض کی حضور یہ کچھ کہہ رہا تھا، آپ آمین فرماتے تھے، فرمایا اس نے کہا ہے کہ اے پاک رسول، اللہ تجھے آپ کے قرآن کی تجھے جزا عطا فرمائے، قرآن کی جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا اونٹ کہہ رہا ہے، میرے امی نبی جانتے ہیں اونٹ کیا کہہ رہا ہے، میرے پاک محبوب جانتے ہیں اونٹ کیا کہہ رہا ہے۔ میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے کہا آگے سے کہ جیسے آپ نے مجھے آج خوف سے بچایا، قیامت کے دن اللہ آپ کی امت کو خوف سے محفوظ فرمائے۔ دعائیں، پتہ تھا نا اس محبوب کو امت بڑی پیاری ہے، جیسے آج آپ نے مجھے ایک دشمن کی دشمنی سے بچایا، اللہ آپ کی امت کو محفوظ فرمائے۔ اور پھر دعا کی کہ قیامت تک آپ کی امت پر کوئی غالب نہ آئے۔ تو میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو صاحب نے پوچھا آنسو کیوں آئے؟ فرمایا کہ میں نے رب سے دعا کرنا چاہی، رب نے فرمایا محبوب شرط کے ساتھ، شرط یہ ہے اگر یہ آپس میں کٹھے رہیں گے، کم بھی ہوئے تو کائنات ان پر غالب نہیں آئے گی، اگر یہ آپس میں لڑ پڑے تو پھر زیادہ بھی ہوئے تو پھر ان کے اندر کافر ان پر غالب آ جائے گا۔ رونا آ گیا میرے مصطفیٰ کو، صرف سننے پر، فلسطین کے ہونے پر کیا ہوگا، صرف سنا نا میرے آقا نے، صرف اونٹ نے بات کی، حضور کو یہ رونا آ گیا کہ میری امت کے ساتھ ایسے ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر مقام اور مرتبہ، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اور یہ جانوروں کے ساتھ کیسا رشتہ ہے میرے آقا کا، ذرا سنیں۔ انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم قد صادوا ربیۃ فشدوها علی عمود فسطاط، حضور گزرے تو ایک جو ہے ہرنی کو شکاریوں نے شکار کیا ہوا تھا، اور وہ شکار ہو گئی تھی، شکار کر کے انہوں نے ایک جگہ پہ باندھا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی ایک بانس تھا، ایک درخت تھا، اس کا بانس تھا، اس کے ساتھ انہوں نے اس کو باندھ رکھا تھا۔ اس ہرنی نے جیسے حضور کو دیکھا نا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے چھوٹے دو بچے ہیں، میرے چھوٹے دو بچے ہیں جنہیں میں نے حال ہی میں جنا ہے، ابھی جنا ہے، بس آپ مجھے ان سے اجازت دلوا دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، مجھے اجازت دے دیں، میں دودھ پلا کر واپس انی ودعت لی خشفانی فاستاذن لی ان ارضعہما ثم اعود الیہم، میں پھر لوٹ کے ان کے پاس واپس آ جاؤں۔ حضور نے فرمایا نا صاحب ھذہ، فرمایا اس کا جس نے شکار کیا ہے وہ کہاں ہے؟ فقال قوم نحن یا رسول اللہ، قوم نے کہا ہم ہیں۔ حضور نے فرمایا خلوا عنہا حتی تاتی، فرمایا دودھ پلا کے واپس آ جائے گی، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ اس کی واپسی کیسے ہوگی؟ حضور نے فرمایا میں اس کا ضامن ہوں۔ جو نبی ہرنی کا ضامن بن جاتا ہے، اگر امتی اپنے نبی سے وفا کرے ضامن نہ بنیں گے؟ ہرنی نے ایک بات ہی کی نا، پڑھیں صبح بھی درود اس ذات پر، اور شام کو بھی کریں نذرانہ پیش، اور یاد کریں اس محبوب کو، تاکہ جلد از جلد بندہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے، جلد از جلد اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ اور امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑوا دیا، وہ چپ کر کے نا چلی گئی ہرنی، سارے پریشان، بھی جانور نے بھی کبھی کسی کی بانی، اب شکار ہے، وہ گئی دودھ پلا کے
واپس آ گئی. یہ ہدہد کی بات سنی آپ نے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہدہد تو رہتا تھا, ان کی سلطنت میں تھا. میرے آقا کا جنگل سے ویسے گزر ہوا, کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے گزر ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ واپس آئی نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. واپسی حضور تشریف لے گئے تھے, کہیں تشریف لے جا رہے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ واپس آئے تو جناب وہ ہرنی بھی پہنچ گئی. میرے آقا نے فرمایا بھائی اس کے مالک کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو تم بیچ دو, مجھے دے دو, یہ مجھے دے دو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس یہ آپ کی ہی ہے. حضور نے فرمایا مجھے بیچ دو, مجھے بیچ دو. نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی ہے, ہی لک, یہ آپ کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑا, فرمایا جا بھائی. پنجابی نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے, تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی بارگاہ میں آ جائے. فذہبت, وہ ہرنی چلی گئی, وہ ہرنی چلی گئی. اللہ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر معجزات سے نوازا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک سنے جی, یہ تھا دوسرا